اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التین مکیہ۔ والتینی قسم ہے انجیر کی، والتینی قسم ہے انجیر کی، والزیتونی اور زیتون کی، وطوری سینینا، وطوری سینینا اور طور سینا کی قسم، وطوری اور طور یا طور سینینا سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم، وہذا اور اس بلدی شہر، امین امن والے، اور اس امن والے یعنی مکہ شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، خلقا پیدا کرنا، پیدا کیا، نون ہے نا، نون الف نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی احسانی اچھی میں، فی میں، احسانی اچھی، بہترین، بہت اچھی، تقویم، فی احسانی تقویم، اچھی تقویم کے تین مطلب ہیں، مطلب سانچہ، ساخت یا تخلیق، اس کے تین ترجمے لگائیں، تینوں ہی اس کے صحیح ہیں، مطلب ان تینوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہو۔ لقد البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی احسن تقویم اچھی تخلیق میں یا اچھی ساخت پر یا اچھے سانچے میں، مطلب تینوں ترجمے یہاں لگ سکتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر، رددناہ ہم نے لٹا دیا اس کو، مطلب اس انسان کو، یا ہم پھیر لائے اس کو، اسفل سافلین سب نیچے والوں سے نیچے، مطلب سب نیچے والوں سے، سب نیچلوں سے نیچے، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، فلہم پس ان کے لیے اجر اجر ہے، غیر ممنون نہ کاٹا گیا، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا نہ ختم کیا گیا، نہ ختم ہونے والا، الا الذین مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، فلہم پس ان کے لیے اجر اجر ہے، غیر ممنون نہ منقطع ہونے والا، نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک پس کیا چیز جٹلاتی ہے تجھ کو، یا پس کون شخص ہے جو جٹلاتا ہے تجھ کو اے پیغمبر، فما پس کون شخص، یکذبک جٹلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد بالدین جزا سزا کے علم ہو جانے کے بعد، جزا سزا کے جانے کے بعد، یا قیامت کے دن کا علم ہو جانے کے بعد، فما یکذبک پس کون شخص جٹلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد بالدین جزا سزا کے بعد، یا قیامت کے علم ہو آ جانے کے بعد، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بأحکم الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑا فیصلہ کرنے والا، یا سب حاکموں سے بڑا حاکم، الیس اللہ کیا نہیں، کیا لیسا نہیں، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بأحکم الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑا فیصلہ کرنے والا، یہ سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ ترجمہ ایک مرتبہ آپ نے سن لیا، اب دوسری مرتبہ آپ کو میں مختصر سی تشریح بتا دیتی ہوں۔ یہ جو تین ہے نا، والتینی والزیتونی، یہ جو تین کا لفظ ہے اس سے مراد انجیر کا درخت ہے، تین سے مراد انجیر کا درخت ہے،
इससे मुराद अंजीर का फल भी लिया जा सकता है, और या इसका एक दाना, मतलब अंजीर का एक दाना भी इससे मुराद लिया जा सकता है। और ये जो दाना है ना अंजीर का, मतलब अंजीर का दरख्त हो या फल हो, ये एक बड़ा मशहूर किस्म का फल है। अंजीर का जो एक फल है ना, ये बहुत मशहूर है, और इसमें अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ग़िज़ाइयत है, और बहुत सी बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। मतानता जो है ना, ये अंजीर के बाग को बोलते हैं, या ऐसी जगह को मतानता बोलते हैं जहां अंजीर के दरख्त बहुत ज्यादा होते हैं, उसको मतानता बोलते हैं। व जैतूनी, और जैतून, जैतून से मुराद एक दरख्त है जिससे जैतून का तेल निकाला जाता है, और इसके फल को जैतूनता कहते हैं। मतलब जैतून जो है ना दरख्त, उसका जो फल है उसको जैतूनता कहते हैं। वतीनी व जैतूनी, कसम है इंजीर की और जैतून की। इससे मुराद ये नहीं कि अंजीर के दरख्त और जैतून के दरख्त की कसम खाई जा रही है, बल्कि इससे मुराद वो सरजमीन है जहां पे इंजीर और जैतून के दरख्त मतलब पैदा होते हैं। जिस जगह पे इनकी पैदावार होती है उस सरजमीन की कसम खाई जा रही है। जैसा कि अरब का ये रिवाज था, अरब के नजदीक, कि जब वो किसी इलाके की तरफ उन्होंने इशारा करना होता, किसी इलाके की उन्होंने बात करनी होती, तो वो उस इलाके के मतलब फल का जिक्र कर लेते जो कि मशहूर चीज होती। मतलब जैसे वतीनी व जैतूनी, जैतून और इंजीर, ये दोनों शाम और फलस्तीन के इलाके हैं जिनके अंदर ये फल कसरत से, ये दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। तो अगर अरब ममालिक जो है ना, उन्होंने अगर किसी इलाके की तरफ बात करनी होती है, इलाके का इशारा देना होता, तो वो वहां के मशहूर फल, ये मशहूर वहां की जो चीज होती थी उसका तस्करा करते, उसका नाम लेते अशारतन, जिससे अगला बंदा ये समझ जाता था कि ये फला इलाके की बात कर रहा है। वह तीन ही कसम है अंजीर की, व जैतूनी, और जैतून की। व तूरी सीनीना, और तूरे सीना की। तूर सीनीना जो है ना, इसको तूरे सीना भी एक जगह पे बोला गया है। सूरतुल मोमिनीन जो है ना, उसकी आयत नंबर 20, उसके अंदर तूरे सीना भी इसको कहा गया है, और आज भी इसका नाम तूरे सीना ही है। ये एक बुलंद पहाड़ है जो मिस्र से मदियन के रास्ते में पड़ता है। मिस्र और मदियन, जब इधर से उधर या उधर से इधर मिस्र की तरफ जाएं या मदियन की तरफ जाएं, ये रास्ते में पड़ता है ये पहाड़। और इस पहाड़ की एक चोटी है, उस चोटी का नाम तूर है। सीना पहाड़ जो है ना, इसकी एक चोटी है, उस चोटी का नाम तूर है। और इसी पहाड़ के दामन में वादी का एक नाम है जिसको तुवा बोलते हैं। उसी पहाड़ के दामन में ना एक वादी है जिसको तुवा बोलते हैं, जिसे कुरान करीम में वादी मुकद्दस और अल बुक़अतुल मुबारका भी कहा गया है। यही वो मुकाम है जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता हुई, और यही वो मुकाम है जहां पे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ताला हम कलाम हुए, तो यही वो मुकाम था। वतूरी सीनीना, और तूरे सीना। वहाजल बालादिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की कसम। अमन वाले शहर से मक्का मुराद है, मक्का मुअज़्ज़मा, जहां पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर दोबारा काबा को तमीर किया था। पहला काबा वो था जहां पे पहले तूफान आया, तो मतलब वो सारा कुछ खत्म हो गया। उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा ही है जहां पे तूफान नूह के बाद दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यहीं पर सारी जिंदगी बसर की, और यहीं पे हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत भी यहीं पे अता हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूंकि अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि अल्लाह इस शहर को तू अमन वाला बना दे, इस शहर को तू मोहतरम बना दे, और 2500 साल गुजरने के बाद इस शहर का एहतराम उसी तरह कायम रहा, और आज भी वो उसी तरह कायम है। अरब भर में, मतलब पूरे अरब में हर जगह लूट मार और कत्लो गारत का बाजार गर्म रहता था। बस एक यही जगह है जहां पे लोगों को अमन मुयस्सर था, और आज भी मक्का की हुर्मत वैसे ही कायम है जैसे आज से पहले थी।
اور مکہ کی حرمت قیامت تک ایسے ہی قائم رہے گی۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا فرمایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بہت اچھے انداز سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا سانچہ بہت اچھا بنایا۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا اور خوبصورت جسم دیا جو کسی مخلوق اور کو نہیں دیا گیا، پھر اسے فکر، فہم، عقل اور علم دیا، قیاس اور استنباط دیا، اور عقل علت اور معلول سے نتیجے اخذ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ قوتیں اور صلاحیتیں رکھ دی جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں میں سے، اسی مخلوق میں سے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے مابعوث فرمایا، اور پھر انسان کو افضل المخلوق بنایا۔ تمام مخلوقوں میں سے زیادہ فضیلت، زیادہ درجہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم پھیر لائے اس کو یا ہم نے لٹا دیا اس کو سب نیچے والوں سے نیچے، سب نیچلوں سے نیچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی دی ہوئی، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، جو ذہن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوتیں دی ہیں، اگر انسان ان اپنی قوتوں کو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور بغاوت کرنے پہ اتر آئے، تو انسان پھر حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ انسانوں کی سطح سے تو کیا، حیوانوں کی سطح سے بھی گر جاتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ حیوانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی تمیز ہی نہیں بخشی، حیوانوں کو تو اس چیز کی تمیز ہی نہیں ہے، کیا کام صحیح ہے کیا غلط ہے، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں۔ انسان اگر اس تمیز کے ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہ کرے تو جانوروں سے وہ بدتر ہے۔ لیکن انسان تو اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی میں جا گرتا ہے جس کا تصور حیوانوں میں بھی بہت مشکل کیا جاتا ہے۔ انسانی معاشرے میں ہرس، طمع، خود غرضی، شہوت پرستی، نشہ بازی، کمینہ پن، ظلم، بربریت، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت، مطلب اس طرح کی بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بھول جاتا ہے۔ انسان اپنی ذہن کو ان دین کی طرف لانے کی بجائے غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اسے انسانوں سے نیچے گرا کر حیوانوں میں بھی نہیں، حیوانوں سے بھی بدتر کر دیتے ہیں، اتنی بری اس کی حالت کر دیتے ہیں۔ ثم رددناہ، پھر ہم اس کو پھیر لاتے ہیں یا لٹا دیتے ہیں اسفل سافلین، سب نیچے، نیچلوں سے نیچے، مطلب جو سب سے درجہ، سب سے کمتر درجے کی مخلوق ہے، وہ مخلوق جس کا درجہ سب سے کم ہے، انسان پھر اس سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے، اللہ جو ہے نا یہ استثناء کے لیے آتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے، مطلب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جزا سزا پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ کوئی بھی برا کام کرنے لگے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور برے کام سے رک جاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرتے ہیں، برے کاموں سے رک جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اجر، اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم کیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جوانی میں عمل کرتے رہے اور بڑھاپے میں اگر وہ بیمار ہو گئے یا کسی مجبوری بیماری کے تحت وہ عمل نہ کر سکے تو بڑھاپے میں بھی ان کو یا بیماری میں بھی ان کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا کہ ان کو تندرستی کی حالت میں ملتا رہا۔
دوسرا اس کا یہی مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ایسے لوگوں کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا ہے، بہت زیادہ اجر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اچھے طریقے سے، اپنے ذہن کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے جس کی انتہا ہی نہیں ہے، جو کبھی کم ہونے والا ہی نہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کون سی چیز یا کون شخص ہے جو تجھ کو جھٹلائے گا، بالدین، قیامت کا علم ہو جانے کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو پتا ہے کہ قیامت آنے ہے، قیامت آ کر رہے گی، جزا سزا کا دن ضرور آئے گا۔ یہ جزا سزا مثال کے طور پر اب آپ لوگ ہیں یا میں ہوں، ہم سب ہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ قیامت آئے گی، ہم سب سے حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم نے برے عمل کیے، ظلم کیا، ہم سے پوچھا جائے گا، اگر ہم نے نیک اعمال کیا تو ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانیں، ہم اپنے پیغمبر کی بات کو جھٹلا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہم یقین نہ کریں۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر دنیا ہے، دنیا کے بادشاہوں میں عدل، انصاف، یہ قانون تو رائج ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو سزا دی جاتی ہے اور اچھے اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کا انعام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے ہاں تو یہ قانون رائج ہے، کیوں نہ ہو بھلا، جبکہ اس کے ہاں ہی تو اس قانون کے رائج ہونے کو، مطلب اس کے ہاں اس قانون کو ضرور رائج ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو دارالعمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب آخرت پہ کیوں نہیں لیا جائے گا بھلا؟ لیا جائے گا، وہی تو جزا سزا کا دن ہے، وہی تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ ظلم کے ساتھ، مطلب جو دنیا کے اندر ظلم کرتا رہا اس ظالم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، زیادتی کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، قاتل کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے ان کو قیامت والے دن ہی تو انصاف ملے گا۔ دو گروہ ہیں دنیا کے اندر، ایک ہے نیک لوگوں کا، دوسرا ہے برے لوگوں کا۔ جو اچھے گروہ ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، جزا سزا کے دن سے ڈرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو نیک اعمال کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ ہیں، وہ کون سے؟ جو نافرمان ہیں، جو جزا سزا کو مانتے ہی نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا بھی ظلم کر لے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے حساب لے گا، ان لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک جماعت ہے یا ایک گروہ ہے، وہ دوسری جماعت پہ یا دوسری گروہ پہ ظلم کر رہی ہے، تو ظالم جو ہے اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کو اٹھانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور جو مظلوم ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ دینا ہے۔ تو یہی ہے قیامت کے دن کے لیے، یہی ہے آخرت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا ہے، اللہ کسی کی نیکی سے کم نہیں کرے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جو جس نے نیک عمل کیے ان کو ان کی نیکی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس میں سے کم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے برے عمل کیے ان کو اتنا ہی ملے گا جتنے انہوں نے برے اعمال کیے، برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا، ان پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وہی تو انصاف کا دن ہے۔ انصاف کا دن کس کو بولتے ہیں؟ جس نے جتنا عمل کیا، برائی کرنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا، اس میں سے کم نہیں کیا جائے گا۔ تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو زیادتی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ
अलैहिस अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन जब कहा जाए तो ये सुनकर हमें चाहिए कि हम कहें बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, क्यों नहीं बल्कि मैं इस चीज पर गवाहों में से हूं कि अल्लाह ताला तमाम हाकिमों से बड़ा हाकिम है, तमाम बादशाहों से बड़ा बादशाह है, तमाम इंसाफ करने वालों से बड़ा इंसाफ करने वाला है, तमाम अदल करने वालों से बड़ा अदल करने वाला है, जो ना नेकी को कम करेगा ना बुराई का बोझ ज्यादा डालेगा। जिसने जितना किया उसको उतना ही बदला दिया जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।